الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله حاضرین کرام، اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے وہ ہے ماہ جمادی الثانی۔ ماہ جمادی الثانی کا جب بھی ذکر ہوگا تو فوراً ہی ذہن چلا جائے گا خلیفہ اول یار غار رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، یعنی جمادی الثانی کی آمد اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اور یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ عام حالات میں بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت اور ان کے مناقب کا تذکرہ وقتاً فوقتاً ہونا چاہیے، پھر خاص طور سے اس وقت اور ان صحابہ کے بارے میں جن کے بارے میں مخالف ہوائیں چل رہی ہوں، صرف ہوائیں نہیں، تیز و تند ہوائیں، اور مخالفین نے کمر باندھی ہوئی ہے روز اول سے لے کے اب تک، کس بات پر کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کمر بستہ رہیں ان کی دشمنی میں۔ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ایسے لوگوں پر جو نعرے لگاتے ہیں مرگ بر ابو بکر، مرگ بر عمر، اور یہ نعرے کہیں کسی کونے کھجڑے میں چھپ کر نہیں، برسر عام مین روڈ پر لگائے جاتے ہیں۔ کیوں نعرے لگائے جاتے ہیں؟ یہ میں نے عرض کیا کہ میرے اور آپ کے کا امتحان لیا جاتا ہے کہ ان میں ایمانی غیرت کتنی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ہم اگر گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، تو ان کا خون جوش مارتا ہے یا نہیں؟ یہ دیکھنے کے لیے یہ سب کچھ ڈرامہ کیا جاتا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں مختصر طور پر کچھ تذکرہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی اثنین کا خطاب دیا گیا۔ ثانی کے معنی دوسرا، دو میں سے دوسرا۔
اس آیت کریمہ میں تو اس خاص واقعے کے حوالے سے ثانی اثنین کہا گیا جو جس کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے یار غار رسول۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غار میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں جو جو واقعات ہوئے ان تمام واقعات کی طرف اشارہ ہے ثانی اثنین میں۔ ثانی اثنین یدہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جو جبکہ یہ دونوں تھے غار میں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہو گئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن تو آ گیا سر پر، دشمنوں کے پیر نظر آ رہے تھے، یہ اندر غار میں ہیں، ان کے پیر نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ارے فکر نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ العزیز بچانے والی ذات وہی ہے اور اسی نے بچایا۔ تو آیت کریمہ میں تو تذکرہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثانی ہونے کا صرف ایک واقعے کی وجہ سے۔ علماء نے اس کے علاوہ 5، 6 اور 7 ایسے مقامات نوٹ کیے ہیں اور بتلائے ہیں جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ مثلا ایمان میں سب سے پہلے ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر ثانی کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر نمبر 2 دعوت و تبلیغ میں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں سب سے زیادہ پہل کس نے کی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوت و تبلیغ میں دوسرے نمبر پر کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر نمبر 3 نصرت للدین، دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آپ کو پیش کر ہی دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر نمبر 4 امامت و خلافت میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں امامت کس نے کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ثانی ہے۔ اور اسی طریقے سے خلافت کی ذمہ داریاں کس نے سنبھالی ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امامت و خلافت میں بھی دوسرے نمبر پر ہیں۔ اور آگے چلیے روضہ اقدس جہاں یہ حضرات آرام فرما رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس روضہ اقدس میں پہلے نمبر پر ہیں، اور دوسرے نمبر پر کس کو وہاں جگہ ملی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور فرمایا کہ حشر میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے۔ جنت میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئیں گے تو آپ کے فوراً بعد کون جائے گا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ 1 سے لے کے 7 تک 7 جگہیں علماء نے نوٹ کر کے بتائی ہیں کہ بھئی یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی ہیں۔ صرف اس غار میں ثانی نہیں ہے، غار میں تو تذکرہ کیا ہے آیت میں کہ ثانی اثنین یدہما فی الغار، تو غار میں تو ہیں، اس کے علاوہ مزید 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور آگے چلیے محققین نے اولیات صدیقی کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ فرمایا مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کس کو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ اول ہے۔ پھر قرآن کریم کا نام مصحف رکھا گیا، یہ اعزاز کس کو حاصل ہوا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ اولیات صدیق بیان ہو رہی ہیں۔ نمبر 3 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جمع قرآن کریم کو جمع کیا جائے جو منتشر شکل میں تھا، یہ اعزاز کس کو حاصل ہوا؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے چلیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کفار سے لڑائی میں شرکت کرنے والی
شخصیت، سب سے پہلی شخصیت کون تھی؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا اس لحاظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مجاہد ہیں۔ اور آگے چلیے، خلفائے راشدین میں سب سے پہلا نمبر کس کا آتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر والد صاحب کی حیات میں خلافت مل گئی، یہ اعزاز کس کو حاصل ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو ان کے والد حیات تھے، تو والد کی حیات میں خلافت ملنے کا اعزاز بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور آگے چلیے، خلافت کے لیے اپنا ولی عہد مقرر کر دیا، یہ اعزاز بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اس بارے میں بھی وہ پہلے نمبر پر ہیں، اولیات صدیقی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پھر بیت المال کا نظام جو قائم کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ قائم کیا۔ پھر صدر اسلام میں، اسلام کی ابتدا میں ہی اجتہاد کی ضرورت تھی، تو اجتہاد سب سے پہلے کس نے کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور لقب خلیفہ کا کس کو حاصل ہوا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کا لقب ملا۔ یہ ایک لقب نہیں ہے، اور بھی القابات ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لقب ملا ہے صدیق کا۔ کب ملا؟ راوی بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات جبرائیل امین سے فرمایا، معراج کا واقعہ پورا ہو گیا، میں اب جا کر اپنی قوم کو بتاؤں گا تو میری قوم اس واقعے معراج کی تصدیق نہیں کرے گی۔ کون تصدیق کرے گا؟ جبرائیل امین نے تسلی دی کہ آپ بے فکر رہیں، کوئی اور تصدیق کرے نہ کرے، سب سے پہلے تصدیق کریں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کے دوست جو ہیں ایسے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک رات میں مکہ مکرمہ سے وہاں چلا گیا بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی سیر کے لیے، یہ سارے واقعات بیان کرتے ہیں، آپ کے خیال میں آپ کے دوست صحیح کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں بالکل صحیح، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں تو صبح شام آپ پر نازل ہونے والی وحی کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اس وقت سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب مل گیا صدیق کا۔ اور آگے چلیے، ایک اور لقب ملا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دوسرا لقب ملا ہے عتیق کا۔ عتیق کے معنی آتے ہیں آزاد۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے آزاد کر دیا ہے، آگ سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ آگ سے جو آزادی ملی، اس آزادی کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، اس دن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور لقب ہو گیا عتیق۔ اور آگے چلیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہونے کا اعزاز بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ راوی بیان فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے آسمان والوں میں سے 2 وزیر ہوں اور زمین والوں میں سے بھی 2 وزیر ہوں۔ اور فرمایا میرے لیے آسمان والوں میں 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، 2 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ آسمانوں میں میرے وزیر ہیں۔ اور فرمایا زمین والوں میں وزیر جو ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ یہ وزیر ہیں۔ اور آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ابو بکر و عمر کے بارے میں، دونوں کے بارے میں فرمایا یہ میرے سمع و بصر ہیں، میرے کان ہیں اور میری آنکھیں ہیں۔ راوی بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن حنطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ دونوں میرے کان اور آنکھیں ہیں، یعنی یہ میرے بہت ہی معتمد خاص ہیں۔ معتمد خاص کا اعزاز حاصل ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، کس کو؟ ابو بکر و عمر کو۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک طرف تو ان دونوں حضرات کی حضرات شیخین کے مناقب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اعزازات سے نوازا ہوا ہے، ایسے ایسے القابات سے نوازا ہوا ہے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں جو حال ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں کہ کس طرح سے خاص طور سے نشانہ بنایا جاتا ہے ان دو حضرات کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور آگے چلیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین انسان ہونے کا شرف کسے حاصل ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ راوی بیان فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے اپنے والد سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر۔ پھر صاحبزادے نے پوچھا ابو بکر کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ عمر۔ تو ابو بکر و عمر دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ترتیب وار سب سے بہترین انسان قرار دیا گیا، اور یہ کس کی زبان سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مناقب بیان کر رہے ہیں، آج انہی کا نام لے کر کس طرح سے ان کو دکھ پہنچایا جاتا ہے، کیسے کیسی تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، کیسے کیسے سب و شتم ہوتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس ہونے کا اعزاز بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ راوی بیان فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا کہ چاہو تو تم دنیا میں رہو یا تم اللہ کے پاس آ جاؤ۔ جب اختیار مل گیا تو اس بندے نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو پسند کیا کہ میں اللہ کے پاس۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تمام صحابہ حیران تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کون سی بات کہی ہے کہ یہ رونے کی اس میں کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تذکرہ کیا کہ ایک شخص کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو وہ اللہ کے پاس چلا جائے، چاہے تو اسی دنیا میں رہے۔ تو ایک شخص کا تذکرہ ہے، کون ہے وہ شخص؟ اس کا تو نام نہیں لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ اس سے مقصود، اس سے اشارہ ہے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ اس بات کو صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کی بات کی ہے اس سے مراد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا ہے، جدائی کا وقت آ گیا ہے، اس لیے وہ پڑے۔ راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اور سب سے زیادہ مزاج شناس تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ اور آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کون کھڑا ہوگا؟ مصلی کا وارث کون ہوگا؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی قوم کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا امام ان کے علاوہ کسی اور کو بنائے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں تو یہی مصلی رسول پر کھڑے ہونے کے لائق ہیں اور اہل ہیں۔ اور آگے چلیے، پوری امت کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کسی کام سے متعلق کوئی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ تم بعد میں آنا۔ اب ان خاتون کا بھی دیکھیے انہوں نے کیسا سوال کیا۔ ان خاتون نے کہا کہ اگر میں بعد میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں، پھر میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلی آنا۔ پوری امت کو ابو بکر کے حوالے کر دیا۔
پوری امت جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہے کہ بھائی میں نہ ملی تو تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرنا، اور جتنے بھی تمہارے مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز وہ سب حل ہوں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ اس پر آپ نے کبھی غور کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کے صحابی ہونے کا قرآن میں ذکر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ ساتھی کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ ان کے صحابی ہونے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہو۔ اتنے سارے مناقب بیان کیے گئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس کے باوجود آج اگر کوئی بدبخت روسیہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند مرتبے کا انکاری ہے، اگر ان پر تبرہ بھیجتا ہے تو حقیقت میں وہ کسی اور کا نہیں، قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن نے صحابی بتلا دیا، قرآن نے ان کے کہنا چاہیے ان کے مناقب بیان کیے، اور ان کو جو اعزازات حاصل ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہیں وہ اعزازات اور وہ لقب مل گئے، اس کے باوجود کم وقت تم تبرہ بھیجتے ہو، تم لعنت ملامت کرتے ہو۔ ہم ایک ہی بات کہیں گے کہ سب سے پہلی دعا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک ہدایت دے، تمہیں عقل دے، تمہیں سمجھ دے، اور اگر اگلی دعا یہ ہے کہ جن کی قسمت میں کہنا چاہیے جن کو عقل نہیں آ رہی اور وہ سمجھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دفع دور فرمائے اور ہمارے ماحول معاشرے کو ایسے لوگوں سے پاک کر دے اللہ تعالیٰ۔ یہ تو وہ ہستی ہیں جن کی صحابیت کا تذکرہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی الحوض، فرمایا تم غار میں بھی میرے ساتھ تھے اور حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم بھی صحابی، خود ابو بکر صدیق بھی صحابی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر وہ بھی صحابی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی۔ 4 نسلیں جو ہیں وہ صحابی ہیں۔ یہ اعزاز صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب کی محبت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے متعلق صحیح معلومات حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جناب شفیق ولی صاحب کا بائی پاس ہے، عبدالہادی صاحب خصوصی طور پر دعا فرمائیں، خدا کرے کہ ان کا آپریشن کامیاب ہو۔ اس کے علاوہ عبدالہادی صاحب، عامر حسین صاحب، سلیمان صاحب، ندیم صاحب، نور الحق صاحب اور ان کی اہلیہ، سلیم احمد صاحب، حافظ نعمان راشد صاحب، سائم صاحب کی نانی صاحبہ، شفیع الرحمان صاحب، قاضی متین صاحب اور شفیق اجمل صاحب کی ہمشیرہ، اس کے علاوہ عرفان صاحب بھی علیل ہیں، خصوصی طور پر دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد صالح کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ معاش کے سلسلے میں جو لوگ فکر مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فکر مندی کا خاتمہ فرمائے، اور معاش کے لیے دیگر بہت سارے ذرائع جن لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، تجارت ہو، صنعت ہو، اس سب میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے سامان فرمائے۔ مرحومین کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ اعجاز صاحب کے والدین، شہزاد صاحب کی والدہ محترمہ عبدالرحمان صاحب، اور اس کے علاوہ ایک اور صاحب کے لیے محبت خان صاحب، ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اسد صاحب کی والدہ
اور معاذ نامی ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کے لیے خاص طور سے دعائے صحت کیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کلی نصیب فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، شفاء لا یغادر سقما کا مصداق بنائے، اللہ تعالیٰ ایسی شفا دے کہ بیماری کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کے حل کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے جمیع مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل أبا بكر الصديق خليفة رسول الله، وجعله ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والصلاة على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاة الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق
فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا بزيارة
طريق الحرمين الشريفين، واحفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفحے اہتمام سے درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے۔ سنتوں سے فراغت کے بعد مسجد میں انشاءاللہ تقریب نکاح منعقد ہوگی۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحان ربي العلي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے کریم آقا، ہم آپ کے گناہگار سیاہکار بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا، ہماری اس نماز جمعہ کو قبول فرما، نماز جمعہ کی ادائیگی کو قبول فرما، یہاں مل بیٹھنا قبول فرما، جمع ہونا قبول فرما. اللہ ہم آپ نے جس طریقے سے ہمیں یہاں پر اکٹھا فرمایا، اللہ ہمیں جنت میں بھی اسی طریقے سے اکٹھا فرما. اے کریم آقا، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، رحمتوں کا معاملہ فرما. ہم آپ سے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مانگتے ہیں. اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب فرما، دونوں کی خیریں عطا فرما. اے کریم آقا، ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. میرے مالک، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمیں کسی بھی قسم کی پکڑ سے محفوظ
محفوظ فرما، کسی بھی قسم کی سزا سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، اللہ اقراری مجرموں کے ساتھ تو دنیا کی عدالتیں بھی نرمی کا معاملہ کرتی ہیں، اے اللہ یہ آپ کی عدالت ہے جو سب سے زیادہ نرم ہے، اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کر دیجئے، رحمتوں کا معاملہ کر دیجئے۔ اے کریم آقا ہمارے گناہوں کے بسبب اللہ ہمارا ملک اندھیروں میں اے اللہ گرتا جا رہا ہے، اے اللہ ہر وقت پر ایک نئی پریشانیاں ہیں، اے کریم آقا اپنی رحمت سے اس ملک کو دوام عطا فرما دیجئے، استحکام نصیب فرما دیجئے، اللہ سیاسی اعتبار سے استحکام نصیب فرما، معاشی اعتبار سے استحکام نصیب فرما، عسکری اعتبار سے استحکام نصیب فرما، اللہ اس کو اسلام کا قلعہ بنا، اسلام کے نظام کو یہاں پر نافذ فرما، اللہ اس ملک کو آپ نے بنایا، آپ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ اس کی حفاظت فرما دیجئے، شیاطین کے شرور سے اس کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے اس کی حفاظت فرما دیجئے، دشمنوں کی دشمنی سے اس کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمت سے اللہ ہمیں یہاں پر آزادی کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، کریم آقا ہمیں نیک عادل سچے حکمران عطا فرما، امانت دار حکمران عطا فرما، نیک حکمران عطا فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر و دائمہ نصیب فرما۔ نور الحق صاحب اور ان کی اہلیہ علی ہیں، شفیق ولی صاحب کا آپریشن ہوا ہے، حافظ نعمان صاحب، سلیم صاحب اور اللہ دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر و دائمہ نصیب فرما۔ اعجاز صاحب کے والدین کے لیے اللہ اپنی رحمت سے اللہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی ہے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ 15C کے نمازی بھائی نے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے، اللہ ان کی اور دیگر تمام متفکر اشخاص کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔